السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الحمدللہ آج پیرنٹ ٹیچر میٹنگ 1 ہمارے اسکول میں منعقد ہوئی، جس میں کئی ایک پیرنٹ شریک رہے اور ٹیچر سے اپنے بچوں کے سلسلے میں ڈسکس بھی کیے اور اپنے اپنے بچوں کے رپورٹس کارڈ بھی لیے۔ امید ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ فجزاکم اللہ خیر احسن الجزا۔ Good afternoon, everyone. Respected Principal Sir, Correspondent Sir, teachers, and my dear parents. I'm delighted to welcome you all in today's parents' meeting. We are grateful to your presence and your continuous support in child education. This meeting is a valuable opportunity for us to work together to help your child succeed. We believe that education is partnership between the school and parents, and your involvement is crucial for your child's growth and development. Today, we will discuss your child's progress, strength, and area where they can improve. Our teachers have prepared to provide you with a clear picture of your child, to provide you a clear picture of your child enjoying the school. We encourage you to question, to share your thoughts during the meeting. We want to assure how that we are here to support your child in every way possible. Our goal is to create a positive vibe. Our goal is to create a positive vibe and encouraging environment where every student can achieve their best. So, once I call our honorable and respected Principal Sir for speech, a valuable speech. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسٹیج پر تشریف فرما جناب عبدالوحید صاحب، ٹیچرز اور اولیاء طلبہ، جیسا کہ آپ تمام کو اطلاع ہے، آج ہمارے یہاں اکٹوبر جو ایگزامز امتحان ہوئے تھے اس کے نتائج یہ جا رہے ہیں۔ بچوں میں دلچسپی بڑھانے کے لیے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اور بھی زیادہ موٹیویٹ کرنے کے لیے انعامات بھی رکھے گئے ہیں ان طلباء کے لیے جو کلاس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن پر آئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتلا دوں، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی الحمدللہ جتنے لوگ سیم نمبرز لائے ہیں، جتنے اسٹوڈنٹ سیم نمبرز لائے ہیں، انہیں اسی پوزیشن پر رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ فرسٹ کلاس میں 5 اسٹوڈنٹ سیم نمبرز لائے ہیں تو انہیں فرسٹ پوزیشن پر ہی رکھا گیا، اور 3 طلبہ جو سیکنڈ پوزیشن پر رکھے گئے جو سیم نمبرز لائے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی کسی خاص 3 مخصوص طلبہ اسٹوڈنٹس کو نہیں چنا ہے، بلکہ جنہوں نے بھی محنت کی، جن کے پیرنٹس پیچھے سے محنت کروائے، بچے خود محنت کیے، تو انہیں اسی پوزیشن پر رکھے ہیں۔ الحمدللہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں کہ آج جو نام جس کلاس کا بھی پکارا جائے گا، فرسٹ پوزیشن پر کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، سیکنڈ پوزیشن پر کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اور تھرڈ پوزیشن پر کتنے اسٹوڈنٹس ہیں۔ انعامات دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے اور بھی زیادہ موٹیویٹ ہوں، اور بھی زیادہ دلچسپی لیں، اور بھی زیادہ اچھے سے اچھا پڑھنے کی کوشش کریں۔ حالانکہ وہ طلبہ جو رینک آنے سے رہ گئے ہیں، ان کو ڈی موٹیویٹ یا انہیں نیچا دکھانا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اندر بھی دلچسپی پیدا کرنا ہوتا ہے
کہ آپ بھی اگر اچھا پڑھیں گے، اچھے مارکس لائیں گے تو آپ کو بھی ان انعامات سے نوازا جائے گا۔ لہٰذا میں تمام والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں پر کڑی سے کڑی نگرانی رکھیے، زیادہ فون وغیرہ استعمال کرنے ہرگز مت دیجیے۔ آئے دن آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا ناگہانہ واقعہ پیش آتا ہے جس سے انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے، تو کبھی کبھی مذہبی عقائد کے لوگ شرمسار ہو جاتے ہیں۔ سننے میں آتا ہے کہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ، فلاں کا لڑکا فلاں کے ساتھ، یا فلاں گروپ ایک گروپ کا قتل کر دیا، یا فلاں گروپ میں دوست اچھے نہیں تھے تو ہمارا بھی بیٹا خراب ہو گیا۔ ایسے بات بار بار آج سننے میں آتے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیے، وہ کن سوشل میڈیا پر وہ کن کن چیزوں میں ایکٹیو ہیں اسے دیکھیے، بچوں کی کاؤنسلنگ کیجیے۔ اگر بچے غلط چیزوں میں ملوث ہیں، غلط چیزوں کے عادی ہو رہے ہیں، تو ضرور بضرور انہیں آج ہی سے روکیے، ٹوکیے، اور ان کے لیے آپ ہی ہیں جو ہر چیز سے روک سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا آ کر انہیں سدھارنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، کوئی دوسرا آ کر انہیں بگاڑنے کی بھی کوشش نہیں کرے گا۔ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کس سمت بھیجنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جو بچوں کے، خاص کر میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے بچیوں کے سوشل میڈیا پر، سوشل پلیٹ فارم پر اکاؤنٹس وغیرہ ہیں تو اس کو فوری ڈیلیٹ کرائیے۔ یہ ایک قسم کا شیطانی حربہ ہے، یہ ایک قسم کا چور دروازہ ہے جس میں لڑکے لڑکیاں، عریانیت، گندگیاں، ہر چیز سے عاری ہو جا رہے ہیں، ہر چیز دیکھ لے رہے ہیں۔ آپ پیرنٹ ہیں، آپ بھی جب بچے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، تو آپ کے والدین نے آپ کو 12 تماچے مارے ہوں گے، گھر سے باہر کر دیا ہوگا۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے بچپن میں ہمیں والدین گھر سے باہر ڈھکیل کر دروازہ لگا دیتے تھے، کبھی کبھی تو کھانا نہیں دیتے تھے، کبھی کبھی تو ایسا مارتے کہ ہم گھر جانے تک ڈر جاتے ہیں۔ لیکن آج کا ماحول کہ ہمارے بچے جب ہمارے گھر میں ہوتے ہیں تو ہم ڈر رہے ہیں، ارے میرا بچہ آ گیا، میرے اوپر پکار لیتا۔ کئی پیرنٹس ایسے ہیں جو بار بار شکایت کرتے ہیں کہ میرا بچہ مجھ سے نہیں سن رہا ہے، مجھے میری بات نہیں مان رہا ہے۔ حقیقت میں بچے اگر نیک بننا ہے، بچے اگر ہمارے اطاعت کرنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تہجد میں اٹھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے بچوں کو فرما بردار بنا۔ ربی حب لی من الصالحین، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی، نبیوں کو، انسانوں کو نہیں کہہ رہا میں، نبی دعا کر رہے ہیں، اے میرے رب تو مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما۔ میں اور آپ کیا ہو سکتے ہیں؟ آج ہمارے بچے نافرمان ہونے کی وجہ سے کئی ایک پیرنٹس بچے جانے کے بعد دل ہی دل میں روتے رہتے ہیں، ان کا خون چوستا جا رہا ہے، صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ بچے نافرمان ہو گئے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے ہم اس وقت ان حالات میں سب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے گڑ گڑائے کہ اے اللہ میرے بچوں کو نیک بنا۔ یہ اس وجہ سے کہ آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ملوث ہو کر بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہی ہوگا ریسنٹلی ایک مہینہ پہلے کی بات کہہ رہا ہوں میں، کہ جو باہر مٹھائیاں وغیرہ جو سائیکل پر یا لکڑی کو لگا کر بیچتا ہے، اس کے پاس چاکلیٹس برآمد ہوئے اور وہ چاکلیٹس میں برابر ڈرگس تھے، اور اگر کوئی بچہ غلطی سے وہ چاکلیٹ کھا لیتا ہے تو وہ ڈرا ہوا، گھبرایا ہوا، سہما ہوا، بے چین، نیند نہیں آئے گی، سوئے گا نہیں، پاگل حرکت کرے گا، کیونکہ ایک مرتبہ ہمارے خون میں وہ چلی جائے تو انسان کا پورا چوپٹ ہو جاتا ہے، انسان کا پورا عمل چوپٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ادھر گئے یہ دادا کے پاس، یہ ملا کے پاس، یہ مولانا کے پاس، یہ مول صاحب کے پاس، وہ عامل کے پاس، وہ مول صاحب کے پاس، سب کے پاس مل جاتے، لیکن پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ اصل بیماری جو آ جاتی ہے ہمارے خون میں آ جاتی ہے۔ تو آپ اس کے نگران کار بنیے۔ بچے باہر سے کوئی چیز لے کر آ کر کھا رہے ہیں تو وہ چیز کیا ہے، کہاں سے ملی، کون دیے، برابر پوچھیے۔ ہرگز آپ بھی کہیں بھی پیکنگ فوڈز کو لینے کی کوشش مت کیجیے۔ جو پیک میں آتے ہیں، چپس ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کو ہرگز اس کی مت
आज देखिए, आज एक दिन फोन आया कि भाई सेकेंड क्लास में बच्ची बीमार थी, वो बच्ची को आप नहीं भेजे, जिसकी वजह से मेरी बच्ची को बुखार आ गया। मैं बोला भाई किसी की भी बच्ची को मैं नहीं भेज सकता, आपकी बच्ची बीमार है आप लेकर जाओ, या बुखार आई आपकी बच्ची की बुखार दूसरों को लगती है, मैं नहीं बोल सकता, वो पेरेंट को होना चाहिए कि उनके पेरेंट। लेकिन उसके बाद सिलसिला जो चला आप हैरत हो जाएंगे, 450 बच्चों में 215 बच्चे बुखार में थे। एक दो की बात नहीं कह रहा हूं मैं, 450 बच्चों में 215 बच्चे बुखार में थे, और ये हर पेरेंट मेरे ख्याल से सब डॉक्टर के पास जाकर ही आएगा। इसकी वजह क्या है कि हम एहतियात नहीं बरतते। पैकिंग फूड, चिप्स, गलीज वो क्या बोलते हैं, चॉप्स आ रहे हैं, नड़ले, वो ये कौन से हड्डियों से कौन से तेल से कर नहीं मालूम। लिहाजा आप अपने बच्चों को उससे दूर रखिए। खासकर परसों ही एक साल पहले की रिपोर्ट है कि हड्डियों का तेल बना ले, जो कुत्ते मर जाते हैं, बिल्लियां मर जाती हैं, जानवरों के जो हड्डियां रोडों पे फेंक देते, उसको गला करके उसका पशीश निकालकर उसका तेल बना ले। वो तेल में ये चीजें तल कर दे रहे, और वो चीज हमारे बच्चे खा रहे। आप सोचिए, हमारे पास जो गोल्ड ड्रॉप है तेल की पैकेट 150 में है, कई किस चीज का तेल है, वो किस चीज का तेल है? हाँ, फली का तेल है। फली कैसा किलो है? फली कैसा किलो है भाई? अरे हम तो बाजार ही नहीं जाते खरीदने के बोले क्या? हाँ, हमारे घर वाले उमर डाले तो काम कितने मालूम, 100 रुपए करीब फली का तेल है। और अगर 1 किलो फली अगर आप पीस कर निकालेंगे तो 100 से 150 ग्राम तेल निकलता। 1000 रुपए की फली का 1 किलो तेल कितने में दे रहा हूं मैं? 150 रुपए में दे रहा। क्या वो तेल हो सकता? वो तेल खाने से हमको परहेज करना है, वो तेल खाने से डॉक्टर हमको मना कर रहा है, जबकि वो रिफाइंड है, गवर्नमेंट से उसको परमिशन है। और वो लोग जो तेल में तल रहे हैं वो कहीं का तेल है, किस चीज का तेल है? बच्चों को बुखार, हड्डियों में दर्द, पैरों में दर्द, गले में दर्द, खांसी, जुकाम क्यों आ रहा? ये इसी वजह से ये चीजें खाने से। आप लोग भी खेले पढ़े बचपन में, या उस वक्त तक हम नहीं जाते थे जब तक कि हमको रात में नींद आती थी, सुबह तक खत्म हो जाती थी रुचि से। डॉक्टर के पास उसी वक्त जाते थे जब तक हमको रात में नींद नहीं भी, तो रात में नींद नहीं आई तो बेचैन हो गए। तो जब हमारे वालिदैन second ranker, first ranker, who have got FA work examination, so encouraging, focus on reading of themselves, setting ambitious goals, and preserving job. It is important to remind students that learning is a lifelong journey and setbacks are opportunities for growth. Highlight the power of positive thinking and surrounding oneself with supportive individuals. Finally, emphasize that success is a personal journey, not just about grades, but about continuous self-improvement. So next, I would like to call, I will request for the correspondent sir to distribute the third rankers gifts and prizes. Next, I would like to call third rankers who have got FA1 examination. Aiza Murray from class first, come on the stage. Aiza Murray. Next, second class, Zainab Talia Afshi, third rank holder, come on the stage. Next, third class, Arfa and Zain, come on the stage. And third ranker, Bibi Zainab, come on the stage. From second class. Parents, come on the stage. Third class, Zain parents, come on the stage. If parents available on the meeting, please come on the stage. Next to fourth class, Aisha Fatima, Sayyid Abu Bakr, come on the stage, third rank holder on FA1 examination. Sayyid Abu Bakr. Fifth class, Atif Aslam, come on the stage. Come along with your parents, Atif. Atif Aslam parents.
Say mashallah, encourage the students, they have got the third rank in SA1 examination. Claps. Next, sixth class, Mohammed Afnan, third rank holder, come on the stage, come along with your parents. If Afnan parents is available in the meeting, come on the stage. Next, seventh class, Tabassum, Fainida Begum, Kanis Fatima, come on the stage, third rank holder. Kanis Fatima, Tabassum, Fainida Begum. Say mashallah. Next, eighth class. Afnan, Mohammed Afnan, come on the stage, come along with your parents. Kanis Fatima, Fainida Begum, Kanis Fatima. Hiba Nurain from 8th class, come on the stage. Javeria, Rani, come along with your parents, come on the stage. Javeria. Parents, you should be ready. Javeria parents. MD Rani, third rank holder. Next, Hasina Muskan, come on the stage. 9th class student, Hasina Muskan, come on the stage, come along with your parents. 10th class Vasif, third rank holder, 10th class Vasif, come along with your parents. Next, it's time to call second rank holder. From the first class, Abdul Hasib. Now I request to Shakil sir distribute the prizes and the progress card. From the first class, those are got the second rank holder, second rank in FM1 examination, Abdul Hasib, come on the stage, come along with your parents. Then Sheikh Said. Now next, MD Faizan, Muhammad Adiyan. MD Faizan, Muhammad Adiyan. Come on the stage, come fast. Here. Now from second class, Mahira from second class, Afif, Afra, Firdos. Come on the stage, Mahira, Afif. Come along with your parents. If parents will be available, come on the stage. Mahira, Afra, Firdos. Next from the third class, MD Abuzar, Sayyada Ifteka Pasha, Atifur Rahman, Zoya and Tasleem. These students have got the second rank in their FM1 examination. Abuzar. Sayyada Ifteka Pasha, Atifur Rahman, Atifur Rahman, Zoya and Tasleem. If Tasleem parents is available in the meeting, please come on the stage. Next from the fourth class, Amina. Those are the got second rank in their FM1 examination, come along with their parents.
Next to Faiza Mehdi from the 5th class, come on the stage. Muhammad Hussain from the 5th class. Rumana from the 5th class. Abdul Rahman Rafi from the 5th class. Those have got second rank in FA1 examination. Congratulations, students. Abdul Rahman Rafi, Rumana. So next is 6th class, Sheema Tamkeen, come on the stage. Muhammad Anas Ahmad, come on the stage. From the 7th class, Nurain, come on the stage. Rumaisa, come on the stage. Alfia, come on the stage. Second rank holder in FA1 examination. From the 8th class, Afsa Firdaus, come on the stage. Those have got second rank in FA1 examination. Come along with your parents. If parents are available in the meeting, please come on the stage. Next from the 9th class, Nazmi, second rank holder, come on the stage. Mani, second rank holder, come on the stage from the 9th class. Shaista Naz, second rank holder, come on the stage from the 9th class. Masrat Jahan, second rank holder, come on the stage from the 9th class. Who has got second rank in FA1 examination? Congratulations, students. If Mani parents is there in the meeting, please come on the stage. Shaista Naz. Masrat Jahan. Now from the 10th class, Madiha Fatiha, come on the stage and collect your progress card and your gifts. Come along with your parents. Now it's time for God. It's time for first rank holder to the God FA1 examination. Congratulations, students. I would like to call the sir. Please distribute the files and gifts from the first rank holders. So next to first class, Anaya Firdaus, come on the stage. Fahima Ana. Now, first class, Anaya Firdaus, come on the stage. Fahima Ana, first rank holder, come on the stage. Umaira Naz, come on the stage. Alha Ubaidur Rahman, come on the stage. Umme Habiba Ahmed. So it's time to congratulate to our students, encourage the students, say MashaAllah, your claps. Fahima Ana. May Habiba Ahmed come on the stage. Talha Ubaidur Rahman come on the stage and collect your progress card and your gift. Next is from the second class, Habibur Rahman, come on the stage, come along with your parents and collect your progress card and your gift. MashaAllah, congratulations, students. Hadia, Wafia, Nimra, Zunaira Mehdi, Zunaira Mani, who have got first rank in FA1 examination. Their hard work and their dedication, they are the result of the are true leaders. Hadia
Hadia parents, come on this stage. Hadia parents. Mera parents, come on this stage. Those are got first rank in SA1 examination. Nimra, you ready, Nimra? Now it's time to call third rank holder. First rank holder in the SA1 examination, class third. Abiba Ayman, Hiba, Maimuna, Sheikh Arman, come on this stage. Sheikh Arman. Ayman. The next fourth class, Mohammad Atif, come on the stage and collect your report card. Next fifth class, Afia Nurain, Hafsa. Afia Nurain, come on the stage. Hafsa, come on the stage and collect your report card. Parents is there in Afia Nurain in the meeting. Please come on the stage. Hafsa parents. Muhammad Abdul Ayan, Tayyaba Begum, come on the stage. Next up, from the sixth class, Hurera Butul, come on the stage. Hurera Butul, come on the stage. Asma Afreen, come on the stage, come along with your parents. Salha Abdul Rahman, come on the stage and collect your progress cards. Asma Afreen, come on the stage, come along with your parents. Those are got first rank in a SA1 examination. Abra Firdaus, come on the stage and collect your report card. Second rank in SA1 examination. From the 7th class, who got first rank in SA1 examination, Mubashira Tabassum, come on the stage and collect your report card. Mubashira Tabassum parents, come on the stage. Next from the 8th class, Nisba Naz, first rank holder in SA1 examination. Come along with your parents. If parents is available in the meeting, please come on the stage. Congratulations, Rizwan. From the 9th class, Sumayya Begum, come on the stage. Come along with your parents. Who have got first rank in SA1 examination. Khadija Khatun, from the 9th class. Come along with your parents. Come on the stage. Congratulations, Sumayya, and congratulations, Khadija Begum. Next from the 10th class, Rizwan Naz, come on the stage. Come along with your parents. Who have got first rank in SA1 examination. And MD Sharjeel, who have got first rank in SA1 examination, come on the stage. Come along with your parents. Sharjeel.